السلام علیکم 9th کلاس. بیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے عہد نبوی کے ماہ و سال اس میں سے مدنی دور پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے عام الوفود. پہلے ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے اور پھر اس کا ہم ایک لانگ کوسچن ہے وہ کریں گے. تو آج ہم اللہ کا نام لے کر شارٹ کوسچن کا آغاز کرتے ہیں. کوسچن نمبر 1. عام الوفود کا معنی اور مفہوم بیان کریں. آنسر ہے عام کا معنی سال اور وفود جمع ہے وفد کی جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت. عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز کے علاقوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہوئے اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. لہٰذا بہت سے علاقوں سے جوق در جوق لوگ حاضر ہوئے. اسی سال کو عام الوفود کہتے ہیں. کوسچن نمبر 2. وفد عبدالقیس کے سردار کا نام لکھیں. اس کا آنسر ہے وفد عبدالقیس کے سردار کا نام منظر بن عائز اور لقب اشج تھا. اشج زبان اور دل کا خرا تھا. وفد عبدالقیس کی بارگاہ نبوی میں آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے. وفد عبدالقیس کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال کیا. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور پائے اقدس کو بوسے دے کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. باقی ہم آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں. کوسچن نمبر 3. وفد عبدالقیس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی؟ تو ہم نے پچھلے کوسچن میں بھی وفد عبدالقیس کے بارے میں پڑھا تھا. اور جب یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور پائے اقدس کو بوسے دے کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا. اس وفد کے سردار یعنی وفد عبدالقیس کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم و وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضع اور آداب کو پسند کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری وقار ہے. دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے بارے میں انہیں آگاہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما. کوسچن نمبر 4. وفد عبدالقیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام فرمایا؟ تو آنسر ہے وفد عبدالقیس کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی. کوسچن نمبر 5. وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گئے؟ واقعہ کچھ یوں ہے. بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا. یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے
ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے کیلولا یعنی دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آرام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کی تو وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے۔ آداب کیا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ تھے ہمارے شارٹ کوسٹن۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا ایک ہی لانگ کوسٹن ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔